دیدی تم نے گروپ میں دیکھا کہ یہ لوگ کس طرح سے بات کر رہے ہیں, یہ لوگ کی لینگویج کتنی بیکار ہے. سچ میں بہت بدتمیزی ہے. ایک تو وہ سامنے رہتے بھی نہیں ہیں اور نہ جانے کیا کیا گروپ میں کہنے لگتے ہیں لوگ. مطلب جس طرح کے الفاظ یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں انہیں احساس بھی نہیں کہ گروپ میں کتنے بڑے لوگ بھی ہیں. میرے خیال سے آج کل کے جو بچے ہیں نا, انہیں بات کرنے کا طریقہ بالکل نہیں ہے اور کوئی سکھانے والا بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی, کوئی سکھانے والا بھی نہیں ہے. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا, او ٹی ٹی پلیٹ فارم اور جس طرح کی ہم سیریز وغیرہ دیکھتے ہیں اس کا کتنا امپیکٹ ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھ سکتی ہیں جو ہم لوگ جب گزرتے ہیں نا گلی سے یا کہیں جاتے ہیں تو دیکھو آپ کیسے بات کر رہے ہوتے ہیں لوگ, کتنی بدتمیزی سے. ایون گھر میں بھی لوگ بدتمیزی کرنے لگے. نالج ہونے کے بعد بھی انہیں طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا, طریقہ بھی نہیں ہے, اور اگر ٹوکو تو پسند بھی نہیں ہے. کسے پسند آتا ہے اگر آپ ٹوکو تو. میرے خیال سے کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے ہماری لائف میں. امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے, لیکن صحیح طریقہ کیا ہے یہ کس طرح پتہ چلے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے کوئی ایکسپرٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے جو ہمیں صحیح طریقہ بتا سکے کہ دیکھو بچوں اس طرح سے لائف میں زندگی میں باتیں کرتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا ساجد. اور اسما زیدی میم سے بہتر ایکسپرٹ کیا ہمارے پاس فی الحال کوئی اور ہو سکتا ہے جو ہمیں گائیڈ کرے؟ بالکل نہیں ہو سکتا, تو کیوں نہ ہم ان سے شو پر ملاقات کریں. بالکل ٹھیک. تو آئیے ویورز سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں اسما زیدی میم کا. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ساجد. جی میم, جہاں ہم بات کر رہے ہیں کمیونیکیشن کی, تو چاہے وہ جاب ہو, ریلیشن شپس ہو, فرینڈ شپس ہو, تو کمیونیکیشن, بات کرنے کا طریقہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ I think it is everything, Neelam. You can have many degrees. آپ کے پاس بہت ساری ڈگریز ہوں, آپ کے پاس بہت سارا تجربہ ہو, مگر میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے اور اپنے ایکسپیرئنس میں ود بینگ اے اسکول لیڈر کہ اگر لوگوں کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو آئی تھنک کامیاب زندگی کے لیے کمیونیکیشن از دا کی. بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. میم یہاں پہ میں تھوڑا سا سوال کو اور ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسے آپ نے بولا کہ کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے, کی رول ادا کرتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ہم نالج بہت زیادہ لوگ گین کر رہے ہیں اور ہم لوگ اتنی تقریریں سنتے ہیں, اتنے پروگرامس میں بھی جاتے ہیں, تو ہم سب کے پاس نالج بہت زیادہ آ چکی ہے, لیکن اس کو ایکسپریس کرنے کا طریقہ میں بولوں تو شاید ہمارے اندر نہیں پایا جاتا ہے. تو نالج ہونے کے بعد بھی, اور خاص کر اگر بچوں کی بات کریں تو ان کے پاس بھی بہت نالج ہے, لیکن ان کا کانفیڈنس آپ دیکھیں سوسائٹی میں کیسا ہے. اس نظریے کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ ساجد دیکھیے, میرے حساب سے تو میرے نظریے سے بہت سمپل سی بات ہے. نالج لوگوں کو مل رہی ہے آج کل زیادہ تر ٹی وی اور فون سے, اینڈ اٹ از ون وے کمیونیکیشن نا. آپ نالج صرف ریسیو کر رہے ہیں. there are two types of communication and languages. ایک ہوتی ہے ریسیپٹیو لینگویج جو آپ ریسیو کرتے ہیں, اور ایک ہوتی ہے ایکسپریسو لینگویج جو آپ ایکسپریس کرتے ہیں. تو ریسیو تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں, مگر جب ہم ایکسپریس کرنے کے موقع یوز ہی نہیں کرتے اور جب ہم استعمال نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اٹس لیک آف پریکٹس. آپ کو بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہی نہیں. ایگزیکٹلی, جیسے آپ نے کہا کہ لیک آف پریکٹس, تو اگر ہم کرنٹ سچویشن کی بات کریں تو ایک زمانہ ہوا کرتا تھا, اگر ہمارے چائلڈہڈ پہ ہی نظر ڈال دے ساجد, تو اگر برتھ ڈیز وغیرہ ہوتی تھی تو دوست ہمارے گھر آ کے ہمیں وش کرتے تھے, گفٹ لے کے آتے تھے, ہمارے پیرنٹس کیک لاتے تھے. وہ ایک الگ طرح کا سیلیبریشن ہوتا تھا جس میں بہت باتیں بھی ہوتی تھی. آج اگر ہمیں کسی کو وش کرنا ہے تو ہم نے واٹس ایپ پہ یا تو میسج کر دیا یا تو پھر سمپلی فیس بک پہ ان کی وال پر لکھ دیا. تو ہمارا کمیونیکیشن ہے وہ سوشل میڈیا تک ریسٹرکٹ ہو چکا ہے. تو کیا یہ بھی ایک ریزن ہے اس طرح کے ایشوز کا؟ بالکل ایبسولوٹلی. آپ دیکھیں کہ بیچارے, یہ تو مجھے بھی بہت ہی آئی ہیٹ کہ گروپس پہ خالی وش کر دو. میں تو آئی ریئلی میک اٹ اے پوائنٹ, میں کافی کوشش کرتی ہوں کہ ایسا نہیں کہ مجھ سے کبھی ہوتا نہیں, میں بھی آئی ایم آلسو گلٹی کہ گروپ پہ وش کر دیا, مگر میں کوشش کرتی ہوں کہ میں فون کر کے پرسنلی بات کروں. کیونکہ آپ جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے بچپن میں بھی اور ویسے بھی آج بھی بہت ساری فیملیز ہیں جو آپس میں گھل مل کے بیٹھتے ہیں, شام کو بیٹھک ہوتی ہے, سب لوگ چائے پر آتے ہیں, چیزوں کے بارے میں چرچا ہوتا ہے. اور آئی تھنک اچھے گھروں میں, اچھی فیملیز میں گاسپس نہیں ہوتی, کسی اچھی بات پر, اچھے مدعے پر ڈسکشنز ہوتے ہیں, ہنسی مذاق ہوتا ہے. تو یہ ہیومن ریلیشن شپس اور ہیومن کمیونیکیشن مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے, اور اس کے علاوہ آپ کی سوشل لائف کے لیے, آپ کے پرسنل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. اوکے میم, جیسا کہ نے سوشل میڈیا کا حوالہ دیا کہ جو ہے لوگ اس طرح سے اب وش کرنے لگے ہیں, جو فیلنگ تھی وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. بالکل. اگر اب میں تھوڑا سا آپ سے یہ سوال کو بڑا کرنا چاہوں گا, پہلے ایسا ہوتا تھا نا, ہماری غلطی ہو جاتی تھی تو ہم بولتے تھے کہ جی چاہتا ہے آپ بتائیے
कहीं हमसे कोई गलती हुई है तो हमें गाइड करिए, हमसे आप बातें करिए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। पर आज का मैं देख रहा हूँ ट्रेंड जो है वो, अगर दोस्त से भी किसी से सॉरी बोला ना, अभी क्या चाहिए, चाहे को इतना नाटक है, सॉरी बोल दिया ना, तो जो एक कम्युनिकेशन फीलिंग वाला होता था वो एकदम ही मर चुका है मन। बिल्कुल। और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना साजिद, आप अपने घरों में, अपनी कम्युनिटीज़ में, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अब देखिए हम दूसरे लोगों को, बाहर आम जनता को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर हम अपने घरों में, अपनी कम्युनिटीज़ में, अपने नेबरहुड्स में, अपनी सोसाइटी में हम इस बात में तब्दीली ला सकते हैं कि भाई एक तो पहल करें लोगों से बात करने की। एक्चुअली कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स, अगर आप देखें तो इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के उसमें आपका आई कांटेक्ट, आपका लहजा, आपके बॉडी जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। कभी कभी थोड़े लोग तंज करते हैं, मुस्कुरा के करते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलता कि उन्होंने क्या कह दिया। बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई तुम्हें खिंचाई कर रहा होता है आपकी, या सता रहा होता है, बात आपको अच्छी नहीं लगती, मगर आपको उसको चेहरे से पता चल जाता है कि नहीं ये ही इज नॉट सीरियस, ही इज पुलिंग माय लेग, ये मुझसे मजाक कर रहे हैं, ये एहसास हो जाता है, तो बहुत सारी कड़वी बातें भी हम बहुत प्यार से कह सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से कह सकते हैं। ये चीज़ आप मैसेजेस में कम्युनिकेट नहीं होती। तो ये जो सारी नुएंसेस हैं ऑफ कम्युनिकेशन, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपके जेस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, मजाक करने का स्टाइल, आवाज़ का टोन मैटर करता है बहुत ज़्यादा, और ये हर चीज़ प्रैक्टिस से आती है। राइट। तो ये भी प्रैक्टिस से आता है। जी मैम, आपने एक बात जो अभी कही थी कि जो है मतलब कम्युनिकेशन बहुत नहीं हो रहा है, सोशल मीडिया के ज़रिए हम बात करें। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, एक सवाल है कि जो लैंग्वेज पे हम लोग आज देख रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया पे, OTT प्लेटफॉर्म पे जो लैंग्वेज का इस्तेमाल फिल्मों में हो रहा है, सीरियल में हो रहा है, वही चीज़ आज बच्चे कॉपी कर रहे हैं और उसी अंदाज में अपने आप को प्रेजेंट करने की प्रेजेंट करें, कोशिश करें। तो लैंग्वेज बहुत गंदी हो चुकी है, बात करने का तरीका बहुत गंदा हो चुका है। तो इस पर कंट्रोल करने का कुछ आइडिया आप देना चाहेंगी? बिल्कुल, मेरे ख्याल से बड़ों को करना चाहिए ना कंट्रोल। बट सुनते नहीं है ना बच्चे। नहीं, कभी-कभी ऐसा हो रहा है घर में नहीं बात करे, बाहर, लेकिन वो सिर्फ लैंग्वेज नहीं साजिद, मेरे हिसाब से लहजा भी बहुत खराब हो गया है जी। आपका लहजा, आपका अंदाज अब बहुत खराब हो गया है। और ये जो है बच्चे देखें, बहुत ही बहुत ही फितरती बात है कि आप अगर जो चीज़ को ज़्यादा देखेंगे आप अनकॉन्शियसली वही इमिटेट करते हैं, राइट, है ना। तो आप अगर आप इंस्टाग्राम पे किसी इन्फ्लुएंसर की मीम्स या उसकी बहुत ज़्यादा देखते हैं, इट्स फनी, मगर जब आप मैंने अपने बच्चों में और उनकी दोस्तों में और इधर उधर देखा है कि मैं उनको टोकती रहती हूँ कि बेटे ये ना हो कि आप मजाक करते करते यही वाली आदत अपना लें बात करने की, और यही वाला स्टाइल, यही वाला लहजा, यही टोन, बहुत सारी चीजें, मतलब कार्टून की टोन अब निकालने लगे बच्चे डेली लाइफ में। हमारे स्कूल में तो 3-4 वाक़े हो चुके हैं जहाँ पर हम बच्चों से जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है, मुझे तो लगता है कभी कभी 1-2 बच्चों में कि वो डोरेमोन बात कर रहे हैं। अच्छा, वो देखो जादुई खिड़की में से क्या नजर आ रहा है, कहीं ये मतलब ये अंदाज, इतनी लैंग्वेज, आवाज, वर्ड्स जो वो लोग यूज करते हैं, कितना असर होता है। थोड़े बच्चों का जो वो कार्टून्स देखते हैं जी, उसका इंग्लिश का एक्सेंट, वर्ड्स, वोकैबुलरी, एवरीथिंग इज द सेम। दैट जस्ट शोज यू how much they have been listening to that program. Exactly. मैम, यहाँ तो हमने बच्चों की बात की, वहीं अगर बात करें हम एडल्ट्स की और कम्युनिकेशन की, तो हम देखते हैं कि आजकल माशाल्लाह हमारा जो माशरा है वो एजुकेशन की फील्ड में, तालीम में काफ़ी आगे है। बिल्कुल, बहुत अच्छी अच्छी डिग्रीज होती है साजिद लोगों के पास, लेकिन हम अक्सर ये सुनते हैं कि 2 महीना 3 महीना ये जॉब्स पर थे, फिर उन्हें निकाल दिया गया। बिल्कुल। और वजह ये कहीं ना कहीं होती है कि उनका जो बात करने का लहजा था वो सही नहीं था जी। तो इससे किस तरह एक इंसान की लाइफ पर असर होता है? बहुत मुतासर होती है। देखिए ज़िंदगी आपकी, अगर आप अच्छे से बात करें, एक्चुअली कम्युनिकेशंस में आपकी रिलेशनशिप्स भी बिल्ड होती है ना जी। आप अगर किसी से अच्छे से बात करते हैं और आप अदब से बात करते हैं, मुखलिस होते हैं लोगों के साथ, तो नेचुरली दूसरा वाला इंसान भी समझता है, फिर वो आपको इम्पोर्टेंस देता है, इज्जत देता है। तो मैंने तो अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है, इवन विद इन माई स्कूल
کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کا ٹیلنٹ اور نالج کبھی کبھی پیچھے رہ جاتا ہے. وی پریفر ایون ایز اے اسکول لیڈر آئی پریفر ہائرنگ somebody who has the right attitude and the right communication skills. Exactly. کیونکہ نالج کو اور دوسری چیزوں کو ہم ورک شاپس کے تھرو دوسری چیزوں کے تھرو ہم امپروو کر سکتے ہیں. مگر جن لوگوں کا کمیونیکیشن اسکل اور ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہوتا ان کے اندر کتنی بھی نالج ہو وہ بیکاری ہوتا ہے انسٹیٹیوشن کے لیے. تو میرے خیال سے تو کمیونیکیشن اینڈ ایٹیٹیوڈ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ ٹو سروائیو ان اینی جاب. یو کی ناٹ بی اے گڈ لیڈر, یو کی ناٹ بی اے گڈ مینیجر اف یو ڈو ناٹ ہیو دا رائٹ کمیونیکیشن. آپ اپنی زندگی میں سکسیس اوپر آ ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ کو کوئی وہاں رہنے نہیں دے گا. If you are not a good person and you don't know how to communicate and make others feel good, you cannot climb. You will always be there or you will be out of job. یعنی لہجہ اتنا امپورٹنس رکھتا ہے. بہت امپورٹنٹ. جی ساجد, یہ بھی دیکھا ہوگا تم نے اور بہت ہماری سوسائٹی میں جو پایا جاتا ہے کہ آج کل جو ڈیورس کیسز بڑھ گئے ہیں یا رشتوں میں جو اتنے پرابلمس آ رہے ہیں, یہ بھی کہیں نہ کہیں کمیونیکیشن گیپ یا پھر جو غلط طرح کا کمیونیکیشن فیملیز میں ہوتا ہے, چاہے پھر وہ ہسبینڈ وائف کی بات ہو, بہو اور ساس کی بات ہو, ماں بیٹے کی بات ہو, تو اس طرح سے بھی کیا رشتے خراب ہوتے ہیں جب آپ صحیح الفاظ استعمال نہ کریں. میڈم اس کو ایڈ کر دو تھوڑا سا, مطلب اب تو کمیونیکیشن بند بھی کر دیا جاتا ہے. بالکل, مطلب آپ بات نہیں کریں گے آپ دونوں آپس میں. جی, اور جیسے آپ نے کہا کمیونیکیشن گیپ اور مس کمیونیکیشن, جو بات ہے اس کو کسی اور نے کسی اور طریقے سے پیش کر دی, ہاں ٹویسٹ کر دیا, غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں. خیر اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ یہ گناہ ہے, خدا نہ کرے کہ کوئی اس طرح کرے, مگر واقعی ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپس, خاندان میں ریلیشن شپس, آپ کی فیملی والوں کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپس, اور خدا نہ کرے ایسی سچویشنز میں جہاں طلاق کی بات آ جائے, آئی تھنک اٹ ہیز اے لاٹ ٹو ڈو ود miscommunication and gap in communication. آپ جب کسی کو ایکسپریس ہی نہیں کریں گے کہ آپ کو کیا چاہیے, کیا بری لگی بات, کیا اچھی لگی بات, کیا آپ کی فیلنگس کیا ہیں, آپ کو جب موقع ہی نہیں ملے گا تو نیچرلی it is going to affect relationships and it's a big part in relationships. Exactly. It's not a small thing, it's very big. کسی کا نیچر بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک بار بولا ہوں 10 بار نہیں بولوں گا, سمجھنا ہے سمجھو, نہیں سمجھنا ہے مت سمجھو. پھر اتنا ریجڈ ہوتے کہ نہیں میں نے ایک بار کہہ دیا تو کہہ دیا والا حساب کتاب ہوتا ہے. اس کے بعد تو سارے کمیونیکیشن کو ختم کر دیا جاتا ہے. بہت ڈومینیشن ہوتا ہے. بہت انفارچونیٹلی ایسے لوگ اپنی زندگی میں بہت سفر کرتے ہیں, جب دوسروں کو بھی سفر کراتے ہیں. جب ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے, جب وہ اکیلے رہ جاتے ہیں, تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. مگر اگر ہم اپنے ائمہ کو دیکھیں, اپنے رول ماڈلس کو دیکھیں, تو ہماری کمیونٹی میں جتنے بھی رول ماڈلز ہیں, ان کا لہجہ, ان کی بات چیت, ان کی ہیوملٹی, ان کی صداقت, اس کی تو مثالیں دی جاتی ہیں. تو پھر ہم ہم ان کے ماننے والے ہیں, ان کے چاہنے والے ہیں اور اس طرح سے کرتے ہیں. تو آئی تھنک یہ تو ہمارے لیے بہت بری بات ہو گئی کہ جو ہمارے اتنے اچھے رول ماڈلز ہیں ہم ان کو فالو نہ کریں. تو کہیں کمیونیکیشن میں کچھ آپ کی نظر میں ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کی غلطی ہے یا ہمارے پہلے والوں کی غلطی ہے کہ اب تو اور بھی بات نہیں کرتے ہیں, موبائل سب اپنا اپنا پرسنل ہے اور بات کر رہے ہیں, تو مطلب میرے خیال سے ہاتھوں سے بات کر رہے ہیں, زبان تو بالکل نہیں چل رہی. جی, again it boils down to families, it boils down to the culture of your family. اینڈ میرے خیال سے گھر بنانے والی ایک عورت ہوتی ہے, فادرس کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو اگر پیرنٹس یا بزرگ اپنی فیملی کے ہیڈز اس بات کو, اس کی اہمیت سمجھ جائیں اور یہ نہ کہیں کہ بھائی آج کل کا تو ٹرینڈ ہو گیا, سارے بچے کر رہے ہیں, اب کیا کر سکتے ہیں, یہ مجبوری والا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اور ایک ٹیکنگ چارج والا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. تو اگر ہم اسے یہ نہ کہیں کہ بھائی اب کیا کر سکتے ہیں, آج کل تو بچے ایسے ہی ہو گئے ہیں, نہیں, یو کین ٹیک چارج, یو کین ٹیک کنٹرول آف واٹ از ہیپننگ ان یور فیملی, واٹ دا چلڈرن آر ڈوئنگ. اینڈ سب سے ہم تو کہتے ہیں, میں تو بہت ہی اس معاملے میں اسٹریٹ ہوں کہ اف اٹس اے گیدرنگ, اف اٹس اے پارٹی, ٹیچرس کی ہو, چاہے بچوں کی ہو, چاہے بچوں کے دوستوں کی ہو, چاہے اسٹے اوور کرنے کے لیے آئے, بچوں کی دوستیں وغیرہ آتے ہیں, ایک دوسروں کے گھر جاتے ہیں, ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, نو موبائلس کے علاوہ اسپینڈ یور ٹائم, ڈو واٹ ایور یو وانٹ ٹو, بٹ نو موبائلس. تو یہ والی چیز تھوڑا فرم ہمیں ہونے کی ضرورت ہے. اور بچوں کو, بچے تو بچے ہیں,
وہ کیوں Guidance نہیں چاہیے. ان کو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. میم جہاں ہم نے بات کی جس طرح آپ نے بتایا کہ گیدرنگز ہو اور اس میں فون کا استعمال نہ ہو, تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں کمیونیکیشن ایک ایشو تو بن چکا ہے, کیونکہ آج کے لوگ, میں ہر کسی کے لیے نہیں کہہ رہی, لیکن بہت حد تک یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں بات کرنا نہیں آتا یا ہمارے لہجے خراب ہو چکے ہیں. تو کوئی سلیوشن ہے جو ہم پریکٹس کر سکیں اگر ہمیں خود پرسنلی سمجھ میں آ جائے کہ نہیں میرا بات کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے کوئی بھی ہیبٹ کو اگر چینج ہونا تو وہ ایک دم سے نہیں ہوتی, اس کی تھوڑی سٹیجز ہوتی ہیں. پہلے تو یہ والی سٹیج ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں فلانی چیز ہمارے اندر, جیسے میں اپنا پرسنل ایگزامپل لیتی ہوں کہ جب میں چھوٹی تھی تو مجھے کافی ٹیچرز نے اور لوگوں نے ٹوکتے تھے میری ٹون کے اوپر. تو ایک سٹیج تو یہ تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ مطلب یہ کیا رہے ہیں, مطلب واٹ ڈو دے مین کہ ٹون صحیح نہیں ہے یا آواز لاؤڈ ہے, تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. تو ایک تو وہ سٹیج ہوتی ہے کہ آپ کو اویئرنیس ہی نہیں ہے. پھر دوسری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ ہم کو پتہ چلتا ہے اچھا میری ٹون صحیح نہیں نکلتی, شاید میں لاؤڈلی بات کرتی ہوں, مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے, یا جو بھی ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہماری غلطی کیا ہے. یہ سیکنڈ سٹیج ہوتی ہے. تھرڈ سٹیج وہ ہوتی ہے جب ہمیں احساس ہوتا ہے مگر ہم اسے ٹائم پہ کریکٹ نہیں کر سکتے. وہ تھرڈ سٹیج آف اویئرنیس ہوتی ہے, بٹ ہم کوشش اپنی جاری رکھے. اینڈ اٹ ٹیکس اے لانگ ٹائم ٹو چینج. ایسا نہیں کہ انسان ارادہ کرے اور یوں چینج ہو جائے. بٹ آئی تھنک اگین یو نیڈ ٹو بی ویری اوپن کہ آئی ایم ٹرائنگ. جیسے میں اپنی بیٹیوں کو یا اسکول میں بھی بچوں کو کہتی ہوں کہ ٹیل ادر پیپل کہ آئی ایم ٹرائنگ, آئی ایم سوری میری ٹون ایسی نکل گئی, ورڈز ہارش ہو گئے, میں کوشش کر رہی ہوں اپنے آپ کو چینج کرنے کی. تو دوسروں کو بھی پتہ چلتا ہے اوکے شی از ٹرائنگ. کتنی اچھی بات ہے اگر آپ اپنے آپ کو اکنالج کرنے لگے, اپنے آپ کو اکنالج کرنے لگے. اور پھر لاسٹ سٹیج یہ ہوتی ہے کہ پھر جو چیز ہم کوشش کرتے رہتے ہیں پھر وہ ایفرٹ لیسلی ہونے لگتی ہے. پھر ہماری آٹومیٹکلی ٹون چینج ہو جاتی ہے, آواز سافٹ ہو جاتی ہے. مثلاً خدا نہ کرے اگر جھوٹ بولتے ہیں تو نہیں بولتے, یا جو بھی آپ اپنے بارے میں. تو کوئی بھی چینج انسان اپنی پرسنالٹی میں کرنا چاہے تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اوکے میم, ایک چیز میں نے جو مشاہدہ کیا دیکھا ہوں, شاید لوگوں کو صحیح لگتا ہو کہ اگر وہ تیز آواز میں بات کرتے ہیں, چاہے وہ ماں باپ ہوں, چاہے وہ ٹیچر ہوں, یا کوئی بھی گھر کا بڑا آدمی ہو, اس کو ایسا لگتا ہے کہ لاؤڈ بات کرنے سے ہی لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے. تو آپ ٹیچر ہیں, آپ بھی کبھی بچوں سے ایسا لاؤڈ بات کرتی کہ مطلب, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ افیکٹو ہے لاؤڈ بات کرنا؟ اس کے جواب میں میں آپ کو بالکل اپوزٹ چیز بتاتی ہوں کہ آئی تھنک جو ہمارے اسکول لیڈر ہیں ان کے جیسا سافٹ اسپوکن انسان وتھ سو مچ کمانڈ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. بالکل. تو بلکہ ان کو دیکھ کر مجھے یہ لگا کہ اچھا کوئی سافٹ اسپوکن انسان بھی اتنا روبدار اور اتنا پرسنالٹی, اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی رکھ سکتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ مگر ہم اپنی آواز اونچی کریں اپنے آپ کو سنوانے کے لیے, بٹ اگین اٹ کمز ود کانشیس پریکٹس. میم آپ کوئی ایگزامپل دے سکتے ہیں کہ کس طرح سے سافٹلی بات کر کر بھی آپ کمانڈ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ آج کل جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا, جیسے ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں, ریلیجیس گیدرنگ ہوتی ہے, وہاں پہ بھی اتنا لاؤڈ لوگ بات کرتے ہیں کہ مطلب اسپیکر بھی ہے, لاؤڈ اسپیکر بھی لگے ہوئے ہیں, ان سب کے باوجود بھی اپنی آواز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے, دل میں اتارنے کے لیے. You know why that is? That is a part of your own problem. Because you feel that you need to raise your voice in order to be heard. اگر آپ اپنے بارے میں کانفیڈنٹ ہوں گے, اپنے مدعے کے بارے میں, اپنے پوائنٹ کے بارے میں, آپ اسے سافٹلی اور اسٹرانگلی بھی پریزنٹ کریں گے تو اٹ ول ریچ دا پیپل. چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. چلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اٹ ڈپینڈس آن یور اون فیتھ ان یور اون ابیلٹیز. میں نے بہت زبردست لوگوں کو دیکھا ہے جو خاموش رہ کر بھی اور خاموشی سے سافٹ اسپوکن طریقے سے بھی اپنی بات کنوے بھی کرتے ہیں, اور ان کی مرضی کے بغیر کچھ ہو بھی نہیں سکتا. میم اسی کا آپ اگر ایگزامپل دے دیں تو لائک ہمارے ویورس کو ایک آئیڈیا مل جائے گی کہ کس طرح سے اپنے بچوں سے یا پھر بچوں کو کس طرح اپنے پیرنٹس سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. دس ہیز ٹو بی اے کلچر دیٹ از ڈیولپڈ ان دا فیملی. آپ اپنے فیملی کے اندر ایک کلچر بنائیں کہ جیسے آواز نیچی, مطلب جیسے فار ایگزامپل ایک ڈیسیمل ہونا چاہیے, آواز کا, آواز نیچی, یہ والی ٹون میں. جیسے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اکثر اسکول میں بھی بچے جو ہیں وہ بہت رو کے بات کرتے ہیں, روتے رہتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں. تو میرا ایک رول ہے, جب وہ روتے ہیں تو میں کہتی ہوں مجھے رونے والی لینگویج سمجھ میں ہی نہیں آتی,
ओके पहले रोना बंद करो, अपनी बात बोलो, जब मैं सुनूंगी तो मुझे समझ में आएगा तुम कह क्या रहे हो. तो इनडायरेक्टली इट इज टीचिंग देम दैट व्हेन यू वांट टू कम्युनिकेट, रोने की जरूरत नहीं है. आप बगैर रोए भी कोई चीज बोलेंगे तो कोई आपकी बात सुनेगा. ये बहुत अच्छा पॉइंट है साजिद, बिकॉज पेरेंट्स अक्सर बच्चों को मार के बोलते हैं रोना बंद करो फिर बोलो. हाँ, तो हम जब बच्चों को सही तरीका सिखाते हैं कन्वे करने का, तो जैसे फॉर अनदर आई गिव यू अनदर एग्जांपल. स्कूल का ही मैं एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि वहाँ मुख्तलिफ बच्चे होते हैं हर तरीके के. जैसे अगर कोई झूठ बोल रहा है और हमको मालूम है कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो हम कहते हैं बेटे आप पहले सही बात बताइए. मैं बोल रही हूँ कि मतलब आपको पनिश नहीं करेंगे या आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं, मगर आप हिम्मत करिए सही बात बोलने की. वेरी गुड. एंड ओन योर मिस्टेक. तो ये भी वैल्यूज हम स्कूल में सिखाते हैं और यही वैल्यूज हमें घर में भी सिखानी चाहिए. आपसे गलती हो गई, ओन अप योर मिस्टेक. अब ये बड़ों का रोल है कि अगर बच्चा हिम्मत करके सही बात बोल रहा है, बच्चा हिम्मत करके ओन कर रहा है अपनी मिस्टेक को, तो हम उसे कैसे हैंडल करते हैं. Exactly. फिर हम उसे पनिश करके उसे जलील करें या उसे doesn't make sense, right? So बड़ों को भी बड़प्पन दिखाना चाहिए. Exactly. बड़ों को अपना विजडम दिखाना चाहिए. तो जब बच्चे कोशिश कर रहे हैं और आपको मालूम है कि कोई बच्चा किसी चीज के लिए कोशिश कर रहा है, तो then you have to be the bigger person. Exactly. And you have to handle it that way. We need to be more supportive than being dominant. And especially when children are trying to change. Right. अगर आप किसी टीनेजर से आपने कुछ कहा है और आपको मालूम है कि उसे आपकी बात, देखिए हर इंसान को ये अंदाजा होता है कि मेरी बात दूसरे वाले ने कितनी समझी. बिल्कुल. अब अगर आप मेरे सामने नौजवान हैं, कोई बच्चे हैं, मैंने आपको कुछ बताया, मुझे इतना तजुर्बा है कि मैं आपको देख के बता दूंगी कि मेरी बात इससे रजिस्टर हुई या ऊपर से चली गई, है ना. तो इतना तो समझ में आ गया कि इससे बात समझ में आ गई और इसके ऊपर असर भी हुआ है. मगर जब मैं नेक्स्ट टाइम उसे वो करते हुए देखूंगी तो आई हैव टू बी अ लिटिल पेशेंस. आई हैव टू हैव पेशेंस ना. मैं एकदम से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि वो एक रात के अंदर चेंज हो जाएगा. और ये अक्सर यही गलती होती है बड़े लोगों की कि वो चाहते हैं कि जैसे हमने किसी को लेक्चर दिया, कोई बात समझाई, तो बस इमीडिएट उनको रिजल्ट चाहिए. ऐसे तो नहीं होता ना, बिकॉज इट टेक्स टाइम. हर चीज में थोड़ा सा यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू गिव द चाइल्ड टाइम. आप उसे करेक्ट करते रहें कि भाई ये बात आराम से भी हो सकती थी. बिल्कुल. और कभी कभी लेकिन एहसास होता है कि शायद मैं जो कर रहा था, जिस तरह से बात कर रहा था, वो गलत है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते. जो सेल्फ अवेयरनेस की अगर हम अगर आप आई थिंक अगर यहाँ सिर्फ टीनेजर्स की और बच्चों की गलती नहीं होती, यहाँ बड़ों की भी होती है. बड़ों को अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए, बड़ों को अपनी मैच्योरिटी दिखाना चाहिए. जहाँ पर आपको लगे कि बच्चे को एहसास हो गया इस बात का, वहाँ उसे पीछे नहीं पड़ना चाहिए किसी चीज के. समटाइम्स यू कैन लेट इट गो. आपको मालूम है उसे एहसास हो गया, वो शर्मिंदा है, अब उसे पीछे पड़ के उसे शर्मिंदा ना कराएं, गिल्टी ना कराएं, छोड़ दीजिए उसे. तो आई थिंक अगर बड़े अपना बड़प्पन दिखाएं, अपना विजडम दिखाएं, थोड़ा सा पेशेंस रखें, तो बच्चों को काफी हद तक करेक्ट किया जा सकता है. और हम लोग करते हैं. एंड आई हैव सीन इट मेकिंग अ डिफरेंस. मुझे आपकी ये लाइन बहुत पसंद आई कि बड़े अगर अपना बड़प्पन दिखाएं तो शायद, क्योंकि बच्चे तो बचपना दिखाएंगे, तो शायद हम लोग को ही समझना पड़ेगा कि बड़प्पन दिखाना पड़ेगा. और टाइम, वी शुड गिव टाइम एंड वी शुड हैव पेशेंस. एग्जैक्टली. चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसा माध्यम में कह सकता हूँ जिससे रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, चाहे वो दोस्ती के हों, चाहे वालिदैन के साथ हो, चाहे मियाँ बीवी के. तो आपने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बताए. उम्मीद करता हूँ कि शायद हम लोग भी थोड़ा बहुत चेंज कर ले अपने अंदर, क्योंकि ऐसे ही मौका है जहाँ पे हम लोग आपसे बात कर रहे हैं और लोगों को सिखाने का भी ये बेहतरीन मौका है इस प्रोग्राम के जरिए. फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया. मोस्ट वेलकम. और ऐसा नहीं है कि पीपल आर बेस्ट कम्युनिकेटर्स, जैसे हम लोगों से भी गलतियाँ होती हैं, बस इंसान कोशिश करता रहे, कॉन्शियस रहे, तो इंशाल्लाह चेंज इज बाउंड. मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन का दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए, जो आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सोसाइटी में. लोग बातचीत ही करना बंद कर देते हैं. बिल्कुल. आई थिंक इट शुड, चैनल्स शुड ओपन, वी शुड हैव अ बिगर हार्ट, बी द बिगर पर्सन. बिल्कुल. एंड गलतियां सबसे होती हैं, नोबडी इज परफेक्ट, और हमसे भी होती हैं,
एक डायलॉग है ना, कभी बात नहीं करना मुझसे, तो ये डायलॉग को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल मुझसे आके बात करना, अगर कोई गलती हो जाए हमें ये करने की जरूरत है। राइट। जी मैम, थैंक यू सो मच। और साजिद, बिल्कुल ठीक कहा तुमने कि ज़रूरत है कि हम पहले अपने आप को चेंज करें ताकि खामियां हम में भी मौजूद बिल्कुल। है। व्यूअर्स, आपसे यही कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी में हम हर चीज़ हासिल कर सकते हैं अगर हमारा बात करने का जो तरीका है, हमारा लहजा है, अगर वो सही हो। वो ज़माने गए जब बच्चों को डोमिनेट किया जाता था या मार कर रुला कर चीज़ें मनाई जाती थी। अब के बच्चे शायद आपसे रिबेल हो जाए, लेकिन अगर आप उनसे सही तरह से अच्छे से पोलाइटली कम्युनिकेट करेंगे तो आप उनमें चेंज ज़रूर देखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का लहजा अच्छा हो तो क्यों ना ये शुरुआत हम अपने लहजों को बेहतर बना के करें, एक नया नज़रिया, एक नई सोच के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।